بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دلچسپ واقعہ، دلچسپ حکایت سنیے آج۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل سے پوچھا کہ تم نے ابتدائے آفرینش سے شروع سے لے کر اب تک بے حساب لوگوں کی روح قبض کی ہے، ظاہر ہے روزانہ کتنے لوگ ہیں، ہر لمحے اس دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تم نے اتنے لوگوں کی روح قبض کی ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی روح قبض کرتے وقت تمہیں بڑا ترس آیا ہو، بڑا افسوس ہوا ہو؟ حضرت اسرائیل نے عرض کی بہرحال دو موقع ایسے آئے، دو جن کا دکھ میں بھی بھلا نہیں سکا۔ یہ دو موقع ان دو لوگوں کی روح قبض کرتے وقت، یعنی اب پروردگار نے پوچھا کہ بتاؤ کون سے دو مواقع تھے جن پر روح قبض کرتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوئی؟ اب یہ ملک الموت کا اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک مکالمہ۔ ملک الموت نے کہا بہرحال پہلا موقع وہ تھا، جب یہ دو موقع بتا رہے ہیں جب ہمیں تکلیف ہوئی روح قبض کرتے، پہلا موقع وہ تھا ایک کشتی سمندر میں سفر کر رہی تھی، وہ کشتی تیرے حکم سے ایک بھنور میں پھنس گئی، تھوڑی دیر بعد کشتی تباہ و برباد ہو گئی، کشتی میں سوار مرد اور زن غرق ہو گئے، صرف دو لوگ بچ گئے کشتی میں، باقی سب جہاں بھاگ ہو گئے، دو لوگ بچ گئے۔ کون دو؟ ایک ماں، ایک اس کا چھوٹا بیٹا، نوزائیدہ بچہ تھا، صرف دو بچ گئے۔ اور یہ ماں بیٹا اس تباہ شدہ کشتی کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہے جا رہے تھے، اور تیز ہوائیں نے آنن فانن کئی میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا رہی تھی، اور میں بڑا خوش تھا کہ چلو یہ ماں اور بیٹے بچ گئے۔ اسی لمحے تیرا حکم ہوا جاؤ روح قبض کر لو۔ کس کی؟ ماں کی۔ کہا مولا کریم میں نے تیرے حکم کی فوری تعمیل کی، مگر یہ حکم سن کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس شیرخوار بچے کو سمندر میں اپنی ماں سے جدا کیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ بات آگے بڑھی، رب ذوالجلال نے ملک الموت سے پوچھا اچھا یہ ایک موقع، دوسرا موقع جب روح قبض کرتے ہوئے تمہیں؟ کہ دوسرا موقع وہ تھا کہ جب مجھے روح قبض کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوئی، جب شام کا بادشاہ تھا شداد، آپ نے سب نے سنا ہے شداد، سینکڑوں سال شداد نے محنت کی اور بڑی خوبصورت ترین جنت تیار کی، اس جنت کا نام اسے رکھا باغ ارم۔ جب باغ ارم یعنی شداد کی جنت مکمل طور پر تیار ہو گئی، شداد کو اطلاع دی گئی جنت تیار ہو گئی ہے، وہ اپنے ارکان دولت، وزراء، کئی ہزار کا لشکر لے کر بڑے کر و فر کے ساتھ اپنی تعمیر کی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ اپنے اس کارنامے پر بے حد خوش تھا۔ شداد اپنی جنت کے مرکزی دروازے پر پہنچا، ہزاروں غلام سینکڑوں کنیزیں اس استقبال کے لیے موجود تھی۔ خوشی خوشی شداد اپنے گھوڑے سے اترنے لگا، اس کا ایک پاؤں رکاب میں تھا، دوسرا پاؤں زمین پر پہنچنے ہی والا تھا کہ تیرا حکم ہوا شداد کی روح قبض کر لو۔ تیرے حکم کی تعمیل تو مجھ پر لازم تھی، لیکن مجھے عجیب یعنی مجھے ایک انداز سے صدمہ پہنچا، نہ کہ ایک شداد کی حمایت میں، لیکن اس طرح صدمہ پہنچا کہ اس نے اتنا سب کچھ کیا ہے اور اب جب یہ وقت آیا تو اس کی روح قبض ہو گئی۔ دونوں داستانیں حضرت اسرائیل سنا چکے کہ مجھے ان دو لوگوں کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا افسوس ہوا۔ پروردگار نے پوچھا اے اسرائیل جانتے ہو کہ جس بچے کی ماں کی روح تو نے سمندر کے کنارے قبض کر لی تھی، اس بچے کا کیا ہوا پھر؟ کیونکہ ملک الموت تو جانتے تھے کہ وہ بچہ تو زندہ رہا، کیونکہ انہوں نے بچے کی روح قبض نہیں کی تھی آج تک، نہیں یعنی اس دن تک نہیں کی تھی جب تک یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو کہا جانتے ہو بچہ ماں کے بغیر پرورش کس طرح پاتا رہا؟ کہا نہیں بہرحال تو عالم الغیب تو ہے، ظاہر اور باطن کے لیے تو جانتا ہے، مجھے کیا معلوم۔ کہا سنو اور آپ بھی سنیے۔ کہا اے ملک الموت جب تو نے اس بچے کی ماں کی روح میرے حکم سے قبض کر لی، ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دیں، ایسا ہی ہوا۔
پھر ہم نے ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا، ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں، ایسا ہی ہوا۔ پھر ہم نے سورج سے کہا اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا، ایسا ہی ہوا۔ پھر ہم نے بادل کو حکم دیا کہ بچے سے ذرا فاصلے پر برسنا، ایسا ہی ہوا۔ ہم نے پھولدار درختوں کی شاخیں اپنے حکم سے کہا ان پھولدار درختوں کی شاخوں کو کہ جھک کر اس بچے کے منہ میں پھلوں کا رس ڈالتی رہیں، ایسا ہی ہوا۔ یہاں تک کہ اس جزیرے میں ایک شیرنی کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ روزانہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ شیرنی کے خوف سے کوئی جانور اس بچے کے پاس نہیں آ سکتا تھا، ایسا ہی ہوا۔ پھر ملک الموت اس جزیرے میں ہم نے خوش نوا حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تھے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو، ایسا ہی ہوا۔ ہم نے ہوا کو حکم دیا کہ بچے پر سے ذرا آہستہ آہستہ سے گزرنا تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، ایسا ہی ہوا۔ اے اسرائیل، وہ تنہا، وہ بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پاتا رہا یہاں تک کہ وہ خوبصورت اور صحت مند اور بہادر نوجوان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے اس بچے کے پاؤں میں کبھی کانٹا نہ چھپنے دیا۔ دنیا جہاں کی نعمت اس بچے کو ہم نے عطا کی۔ پھر ایک روز یوں ہوا کہ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا جہاں یہ بچہ تھا۔ خوبصورت بچے کو دیکھا، صحت مند بچے کو دیکھا، بڑا متاثر ہوا، بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے محل میں لے آیا۔ اس بادشاہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ بے یار و مددگار بچہ اب بادشاہ کا وارث بن گیا۔ وہ بچہ، اب آگے سنیے، وہی بچہ، اے اسرائیل، وہی بچہ جو کبھی سمندر کی لہروں میں ایک تختے پر تیر رہا تھا اب بادشاہ کا وارث بن گیا۔ پھر بادشاہ کے مرنے کے بعد تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ اب وہ بچہ بادشاہ بن گیا۔ کہا اے اسرائیل سنو، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وہ بچہ جو کبھی سمندر کی لہروں میں ایک تختے پر تیر رہا تھا پھر بادشاہ کا وارث بن گیا، بادشاہ کے مرنے کے بعد تخت و تاج کا مالک بن گیا، لیکن تخت و تاج کا مالک بننے کے بعد وہ ہمارے بندوں کا تختہ الٹنے لگا، ہمارا نافرمان ہو گیا، ہمارے سارے احسانات بھلا بیٹھا۔ بھئی ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا وہ بچہ۔ یہاں تک کہ اے اسرائیل، میرا بندہ، میرا پیغمبر ہود علیہ السلام، اللہ کے نبی، میرا پیغمبر ایک دن اس کے دربار میں پہنچا، اسی بچے کے جو اب بادشاہ بن گیا، اس کے دربار میں پہنچا میرا پیغام حق لے کر، اور اس نے اس بادشاہ سے کہا، ہمارے نبی نے یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ بھئی تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو خدائے برتر کے سامنے اپنا سر نیاز جھکا دے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مان، اللہ تعالیٰ کا مطیع بن جا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جا، خود خدائی کا دعویٰ نہ کر۔ تو وہ بادشاہ ہمارے نبی سے پوچھنے لگا کہ اچھا اگر میں تمہارے خدا پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا بدلے میں؟ میرے نبی نے کہا اگر تو میرے خدا پر ایمان لے آئے گا میرا خدا تجھے جنت دے گا صلے میں۔ کہا اچھا یہ جنت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے نمائندے ہود نے اس کے سامنے، ہود علیہ السلام نے اس کے سامنے انتہائی تفصیل کے ساتھ جنت کا پورا نقشہ بیان کیا، جنت کے سارے خد و خال بتا دیے۔ یہ چپ چاپ تخت پر بیٹھا جنت کا احوال سنتا رہا، لیکن جب ہمارے پیغمبر نے جنت کا تفصیلی نقشہ بیان کر دیا، اللہ اکبر، تو اس نے بڑے تکبر کے ساتھ بڑے غرور سے کہا جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو مجھے، نعوذ باللہ، مجھے تیری جنت کی ضرورت نہیں ہے، میں زمین پر اپنی جنت خود بنا لوں گا۔ وہ بچہ خود بنا لوں گا اپنی جنت۔ یہاں تک کہ اس نے صرف کہا نہیں، ایسا کیا بھی۔ آپ کے ذہن میں واقع ہے نا ملک الموت اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ ملک الموت نے کہا مجھے دو مواقع پر روح قبض کرتے ہوئے تکلیف ہوئی، ایک اس بچے کی اور دوسرا اس بادشاہ کی شداد کی۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس بچے کا ہوا کیا، تو اس بچے کا یہ سب ہوا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ بن گیا۔ ہود علیہ السلام نے دعوت حق دی، اس دعوت حق کو نہیں مانا، کہا میں اپنی جنت بناؤں گا۔ اب جنت کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کی سلطنت میں کئی روز، کئی مہینے، کئی سالوں تک اور کوئی کام نہیں ہوا جنت کی تیاری کے علاوہ۔ جنت کی تیاری کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ اس نے کیا، یہاں تک کہ سال ہا سال کی تیاری سے اس نے اپنی جنت بنا ڈالی۔ ایک عظیم الشان، اپنے طور پر عظیم الشان جگہ بنا ڈالی، جہاں ہر وہ چیز تھی
جو اس کے خیال میں جنت میں ہو سکتی تھی. یہاں تک کہ ایک دن آیا جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگا. کیا بات ہے. اے عزرائیل، اس بچے نے ایک دن اپنی جب جنت بنا لی تو ایک دن آیا جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگا. بس جب وہ لمحہ آیا کہ وہ بچہ جو اب بادشاہ بن گیا تھا اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگا، یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے تجھے حکم دیا جا اس کی روح قبض کر لے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تب ہم نے آپ کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لیں تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے درس عبرت رہے کہ اگر کائنات کے خالق سے سرکشی کرو گے تو انجام یہ ہوگا. اے ملک الموت، خلاصہ کلام، اے ملک الموت، اب تم سمجھ گئے ہوگے جس بچے پر تمہیں ترس آیا یہ وہی شداد تھا، یہ وہی تھا جو بڑا ہو کر بادشاہ بنا، جس نے ہمیں چیلنج کیا. ملک الموت، تجھے دونوں بار ایک ہی شخص پر ترس آیا تھا. کیا بات ہے. وہی بچہ تھا جو بڑا ہو کر شداد بن گیا اور اس نے اس انداز سے نافرمانی کی. اختتام کرتے ہیں اس شعر سے. محسن نقوی صاحب لکھتے ہیں، سن سن کے مجھ سے وصف تیرے اختیار کا، سن سن کے مجھ سے وصف تیرے اختیار کا، دل کانپتا ہے گردش لیل و نہار کا. بنوا کے باغ خلد تیرے حکم کے بغیر، بنوا کے باغ خلد تیرے حکم کے بغیر، شداد منہ نہ دیکھنے پایا بہار کا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.